تو اس سے کیا، اچھا اب اس سے کیا حاصل کیا ہو رہا ہے، میرا یہ اگلا سوال ہے۔ 400 ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں جن کو میں نے ٹکٹ دیا تقریباً 400 ہیں، 40 صرف چھوڑ کے گئے ہیں، سب گھروں سے باہر ہیں، سب چھپے ہوئے ہیں، سب کی بزنسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، بچوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچے باہر بھجوا دیے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے۔ تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے نفرتیں بڑھنے کے؟ مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی یہ پالیسی کر رہا ہے نا، اس پہ کوئی عقل نہیں ہے، اس کو کوئی پولیٹکس کی نہیں سمجھ، اس کو تاریخ کی نہیں سمجھ، وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی احمق یہ چیزیں کروا رہا ہے۔ سوائے نفرت کے بڑھنے کے اور یہ ظلم کرنے کے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو چھوڑ نہیں رہے، جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے یہ نہیں، مجھے نقصان نہیں پہنچایا جو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ نے ان کے کریئر ختم کر دیے، آپ ان کی پولیٹکس ختم کر دی ہے، جو چھوڑ کے گیا اس کی پولیٹکس ختم ہے۔ اور یہ سوال پوچھیں گے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ ان کو بھی پتہ ہے، ان کو پبلک کا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے پبلک ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کے اوپر فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کئیوں کو چھوڑ دیا جو چلے گئے ہیں۔ لیکن آگے میں صرف اب آگے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ مجھے میری بہنوں کے اوپر اور بھی رشتہ داروں کے اوپر انہوں نے کیا ہے، یہ اسی طرح کی سختی کی، سب بیٹھے ہم سہ رہے ہیں سب۔ میرے گھر ابھی تک سیکیورٹی کا جو چیف تھا وہ ابھی تک غائب ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے، یہاں سے وہ آئے بچے بیچارے سوشل میڈیا کے پرسوں ان کو پکڑ کے لے گئے، وکیل میرا آیا جو اس کا کوئی تعلق ہی پارٹی سے نہیں تھا، وہ اور اس کے ڈرائیور کو اغوا کر کے لے گئے، وہ رات تک اس کو رکھا۔ تو کیا میں اس سے ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ کیا مجھے اس سے یہ جو کیسز ہیں، قتل کا کیس میرے اوپر کر دیا، میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے، 6 ارب کی زمین لیا میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا۔ یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ، میں واقعی یہ ڈفر ہی ہوں گے، وہ اینٹی کرپشن سے کیس کروایا ہے۔ وہ اس نے چیک سے پیسے دیے تھے، اور پیسے کتنے تھے؟ 6 کروڑ کی زمین تھی، 75 لاکھ اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ چیک سے سارا دیا ہے، وہ چیک کے نمبرز ہیں، چیک کی ڈیٹ ہے، اور وہ کب دیے ہیں؟ وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپرٹی خریدی؟ جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا، میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب۔ تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ 160 کیسز ہو گئے میرے پر۔ کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں تیار بیٹھا ہوں، مجھے پورا پتا ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنایا، میں تیار ہوں جیل کے لیے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ چل میں جیل چلا جاؤں گا، ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے، اتنے کیسز ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ یہ میری آج بات یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے۔ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، میری ذرا سن لیں بات، مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے، میں جیل میں ڈالو گے، تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ لوگ چھوڑ اس لیے نہیں رہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، نیچے سے پتہ ہے، پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ورکر کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہا؟ ورکر جیلوں سے نکلتا ہے، اس کو سوچیں بری طرح رکھتے ہیں، وہ عدالت میں جاتا ہے، تحریک انصاف زندہ باد کے دعوے لگاتا ہے، وہ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ کیونکہ قوم جب ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہو جائے، آپ ڈنڈے مار کے ان کو نظریہ نہیں ان سے نکال سکتے۔ یہ جو بھی پالیسی بنائی ہوئی ہے ظلم کرنے کی، یہ فیل ہو گئی ہے، یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے، میرے سے آج لکھ کے لے لیں، تحریک انصاف سویپ کرے گی، بلکہ آپ نے پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا ہے، آپ نے ان پارٹیز کو بالکل جو رہی صحیح کسر ہے ختم کر دی ہے، یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنے کے قابل۔ یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے، وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے، اس ٹائپ الیکشن، وہ میئر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹ، جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کا، وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا، جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے ہارنا ہے۔ لیکن یہ ملک کا کیا بن رہا ہے؟ میں تو صرف اس لیے آج پوچھ رہا ہوں، میں بار بار ڈائلاگ کی بات اس لیے کرتا ہوں، مجھے اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے، مجھے یہ اللہ جب قوم ساتھ کھڑی ہے تو مجھے کس چیز کی فکر ہے؟ لیکن ملک کی فکر ہے، کیونکہ ملک ہم لیبنان کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں،
ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اور سب سے خوفناک جب ایک قوم کے لوگوں کی امید ختم ہو جائے. اور یہ جو بات کی خواجہ آصف نے اوورسیز پاکستانی کی، یہ میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی یہ ملک انشاءاللہ ایک دن ہم کھڑا کریں گے، اوورسیز پاکستانیز کے کندھوں کے اوپر کھڑا ہوگا. اس نے اتنی سٹپڈ بات کی کیونکہ اس میں کم عقل کا آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ لوگ ہیں، وہ تب اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئیں گے جب رول آف لا آئے گا، جب اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا، جب عدالتوں کے اوپر ان کو اعتماد ہوگا، جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب ان کا جو سرمایہ کاری کریں گے تو یہاں کا عدالتی نظام ان کو تحفظ دے گا ان کی سرمایہ کاری کو. یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی گورنمنٹ، یا تو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتی، پولیس ہی نہیں مانتی ان کے فیصلے. کس نے پیسہ لے کے آنا ہے پاکستان؟ تو وہ پھر اپنے جنازے دفنائیں گے نا یہاں. اصل میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ورکرز ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں ہماری مڈل ایسٹ سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے سب سے زیادہ. لیکن جو سرمایہ کاری سب سے زیادہ آئے گی وہ آئے گی امریکہ اور یورپ سے اور برطانیہ سے، کیونکہ ان کے پاس اصل پیسہ پڑا ہوا ہے. صرف 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے جو ورتھ ہے وہ $200 ارب ہے. تو جب ہم ماحول ٹھیک کریں گے تو وہ پیسہ آئے گا. یہاں تو جنگل کا قانون ہے، یہاں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟ تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، بات چیت کریں. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بتائے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں، جو کرنا کرو. لیکن ملک، ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو